الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آئیے ہماری چینل میں آپ سبھی کا خیر الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ گزشتہ مجلس میں جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ پہلے اللہ رب العزت نے اپنے وجود، اپنی توحید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت کو دلائل کے ذریعے سے ثابت فرمایا۔ اس کے بعد جو لوگ دلائل میں غور و فکر کرنے کی زحمت اور تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے احسانات یاد دلائے۔ محسن کا احسان ماننا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے احسانات یاد دلا کر ان کو یہ دعوت دی کہ جب سب سے بڑا محسن تمہارا میں ہوں تو تم پر لازم اور ضروری ہے کہ تم میری اطاعت اور فرما برداری کرو، میرے وجود کو تسلیم کرو، میرے ایک ہونے اور مستحق کے عبادت ہونے کو مانو، اور میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو پیغمبر اتارے ہیں، جو قرآن نازل کیا ہے، اس کو حق سمجھ کر ان کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس سے اوپر والی آیت میں اپنے سب سے بڑے احسان کا ذکر فرمایا تھا کہ اے انسانوں، میں نے ہی تمہیں وجود عطا فرمایا ہے، تمہارا اس دنیا میں آنا یہ میرے ہی حکم اور میرے ہی احسان سے ہوا ہے، تو تمہارا وجود تک جب میرے احسان کی وجہ سے ہے تو تمہارے لیے اب کون سی وجہ ہے کہ تم میری عبادت اور بندگی نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں جو آج تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت نے اپنے اور احسانات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب پیدا فرمایا جو اس سرزمین میں ہیں۔ اس سرزمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں
ہم انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ چنانچہ بعض چیزیں تو وہ ہیں جن سے انسان براہ راست غذا کے طور پر یا دوا دارو اور علاج کے طور پر استعمال کرتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں وہ بھی ہے جن سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے مجھے کس طرح نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس سرزمین میں جو زہریلی چیزیں ہیں اور زہر والے جانور ہیں، بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا ان چیزوں میں اور ان جانوروں میں کوئی نفع نہیں ہے، لیکن حقیقت اور واقعہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں بھی ہم انسانوں کا نفع ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی قدرت کے کارخانے میں کوئی نکمی چیز پیدا نہیں فرمائی ہے، کوئی ایسی چیز اللہ رب العزت نے پیدا نہیں فرمائی کہ جو بے فائدہ ہو اور جس سے انسانوں کو نفع نہ ہو۔ عارف باللہ ابن عطا رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرزمین میں اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے انسانوں کے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ نے جن چیزوں سے جتنا نفع انسان کے مقدر کیا ہے اتنا نفع ان چیزوں سے اس کو مل کر رہے گا، لہذا انسان کے لیے یہ بڑی ہی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اسی کے لیے پیدا فرمائی ہے وہ ان چیزوں میں ایسا مشغول ہو جائے اور ان چیزوں میں ایسا منہمک ہو جائے کہ وہ اپنے اصل مقصد کو اور اپنی آخرت کو بھول جائے۔ یہ انتہائی درجہ ناسمجھی کی بات ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جب کائنات ہمارے ہی لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے تو اس سے ہمیں نفع اپنے مقدر کا ضرور ملنے والا ہے، تو ہم کیوں عقل مندی اور سمجھداری سے کام نہ لے؟ اللہ رب العزت کی تقدیر پر ہم راضی اور خوش رہے اور ہمیشہ اپنے اصل مقصد کو یعنی اللہ کی عبادت کو مقدم رکھے اور اپنی آخرت کو سنوارنے میں اپنا قیمتی وقت صرف کرے۔ بعض علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تمہارے فائدے کے لیے ساری زمین کی چیزیں پیدا فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سرزمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اصلاً حلال ہیں۔ جب تک قرآن و سنت سے کسی چیز کی حرمت اور اس کا حرام ہونا واضح طور پر ثابت نہیں ہو جائے گا تب تک چیزیں حلال سمجھی جائے گی، انسان ان سے جائز فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سرزمین کی ساری چیزیں انسانوں کے نفع کے لیے ہیں، اس سے ان کا حلال ہونا لازم نہیں آتا ہے، لہذا علماء کی یہ جماعت کہتی ہے کہ اس سرزمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں جب تک قرآن و سنت سے
اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہو جائے گا، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جب قرآن و سنت سے کسی چیز کا حلال ہونا ثابت ہوگا تو اب ہم قرآنی اصول کے مطابق، شریعت کے ضابطوں کے مطابق اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگرچہ ابن حیان فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ یہاں جو لام ہیں وہ سببیت کے لیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہاری وجہ سے پیدا فرمائی ہے۔ اگر انسان کا اس دنیا میں آنا اللہ رب العزت کو منظور نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ تو لام سبب کے لیے ہیں، اس لیے اس آیت کریمہ سے نہ چیزوں کا حلال ہونا معلوم ہوتا ہے اور نہ ان کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے لیے قرآن مجید کی دوسری جو نصوص و آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی دیگر آیات میں اور دیگر احادیث مبارکہ میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہے وہ حرام ہوگی، ان سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ہم شریعت کی حد میں رہ کر تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اس حلال چیز سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ رب العزت نے آسمان کا قصد فرمایا، پہلے زمین کو پیدا فرمایا اور زمین کے اندر کی چیزوں کو اللہ نے وجود دیا، اور اس کے بعد آسمان کا قصد فرمایا، فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ نے ان آسمانوں کو 7 آسمانوں میں ٹھیک ٹھیک کر دیا۔ 7 آسمان اللہ نے پیدا فرمائے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی، پھر 7 آسمان بنائے، لیکن دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ ہم نے زمین کو آسمان کے بعد بچھایا۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے اللہ نے آسمان پیدا فرمایا پھر زمین پیدا فرمائی، جبکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ زمین کی پیدائش پہلے ہوئی، آسمان بعد میں پیدا کیا گیا۔ علماء مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، پھر 7 آسمان بنائے، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو درست کیا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی روزی کا سامان پیدا فرمایا۔ تو زمین کی اصلیت پہلے پیدا ہوئی تھی، البتہ اس کا پھیلاؤ اور اس کے اندر سے رزق کا نکلنا یہ فیصلے اللہ نے بعد میں فرمائے۔ قرآن مجید کی دوسری ایک آیت میں اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا فرمائی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ پاک نے 2 دن میں زمین پیدا فرمائی، اور اس کے بعد 2 دن میں
اللہ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے اور توازن کے ساتھ تمام مخلوقات کی روزی اللہ نے پیدا فرمائی۔ 4 دن ہوئے، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوئے جو دھوئے کی شکل میں تھا۔ اللہ نے اس کو 7 آسمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ آسمانوں کو پیدا کرنا 2 دن میں ہوا، کل 6 دنوں میں اللہ نے زمین، اس کے اندر کی چیزیں اور 7 آسمان بنائے۔ یاد رکھیں یہ جو دن قرآن مجید کی ان آیات میں مذکور ہیں اس سے اس وقت کا دن مراد نہیں ہے۔ آج کل ہمارے دنوں کا حساب سورج کے طلوع اور غروب پر ہیں۔ سورج طلوع ہوا، دن شروع ہوا، غروب کے اوپر دن ختم ہو گیا۔ اس وقت دنوں کا معیار یہ نہیں تھا، بلکہ دوسری کوئی چیز تھا جس کا ٹھیک علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پروردگار عالم کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر چاہتے تو صرف ایک اشارے سے یہ ساری چیزیں ایک ہی ساعت میں پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں زمین اور اس کے اندر کی چیزیں اور آسمان پیدا فرما کر ہم انسانوں کو تدریج کی ہدایت دی ہے کہ تمہیں اپنے کام انتہائی تدریج کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، مکمل غور و فکر کر کے انجام دینے چاہیے۔ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے۔ باقاعدہ حضرات محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ایک باب اور ترجمہ قائم فرمایا ہے، باب التأنی فی الامور، اپنے امور میں، اپنے کاموں میں اطمینان کے ساتھ اپنے امور کو انجام دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ آپ ہر کام سوچ سمجھ کر اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کے عادی تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج کے ہمارے اس دور میں جلد بازی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آدمی ایک دم سے ایکشن لے لیتا ہے اور اپنے کاموں میں جلدی کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کام بگڑ جاتے ہیں اور بعد میں وہ اپنے اس بگڑے ہوئے کام پر پچھتاتا رہتا ہے۔ اس لیے تھوڑا اطمینان سے، توازن سے اپنے امور کو انجام دینا چاہیے۔ خاص طور سے غصے کی حالت میں کوئی اقدام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی غصے کی حالت میں بعض مرتبہ اتنا بڑا اقدام کر دیتا ہے کہ بعد میں اسے بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم پر کئی فون آتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ آ گیا تھا بیوی پر اس لیے 3 طلاقیں دے دی۔ اب مولانا کوئی صورت نکل سکتی ہے بیوی کے حلال ہونے کی؟ اب غصے کو کنٹرول میں نہیں رکھا، جلد بازی کی، اب طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہے۔ غصے کی حالت میں کوئی بھی اقدام نہ کرے، جو کچھ کرنا ہے غصہ اتر جانے کے بعد سوچ سمجھ کر کرے کہ ایسا کرنے میں میرا کتنا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل کیوں عطا فرمائی، ہمیں فہم کیوں عطا فرمائی؟ اسی لیے تاکہ ہم سوچ سمجھ کر نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے۔
جو بندہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے اسے بعد میں چل کر نہ پچھتانا پڑتا ہے نہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عمل سے یہی سمجھایا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها۔ اللہ نے زمین پیدا فرما دی، آسمان پیدا فرما دیے، اس کے بعد اللہ نے زمین و آسمان سے یہ فرمایا کہ تم چلے آؤ، یعنی میرے حکم کے تابع بن جاؤ، چاہے زبردستی یا اپنی خوشی سے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو یہ فرمایا کہ جو کام مجھے تم سے لینا ہے میری اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جو تکوینی امور تمہارے ذریعے سے انجام دینے ہیں وہ کام تمہیں کرنے ہی پڑیں گے، چاہے تم خوشی خوشی کرو یا زبردستی کرو۔ تو آسمان و زمین نے یہ کہا اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی آتے ہیں، آپ جو بھی حکم اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق ہمیں دیں گے ہم خوشی خوشی آپ کا وہ حکم تسلیم کریں گے۔ علماء مفسرین نے اس موقع پر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بھی دو طرح کے احکام انسانوں پر اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ ایک تو وہ احکام ہیں جس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان میں انسان پوری طرح مجبور اور پوری طرح لاچار ہے، جیسا کہ اس کا دنیا میں پیدا ہونا اختیار سے نہیں ہوتا ہے، کسی بیماری کا اس کو لاحق ہو جانا یہ بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بیماری کو ٹال سکے۔ اسی طرح اس کو رزق ملنا، اولاد ملنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن میں انسان مجبور محض ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں انسان کا رویہ اور طرز عمل وہی ہونا چاہیے جو زمین و آسمان کا تھا۔ زمین و آسمان نے کہا اتینا طائعین، آپ جو بھی حکم کریں گے ہم خوشی خوشی اس کو قبول کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ تکوینی طور پر اللہ کے احکام جو اس پر لازم ہوتے ہیں جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے ان تمام میں وہ اللہ کے فیصلے پر پوری طرح راضی اور خوش رہے، جیسے زمین و آسمان اللہ کے احکام پر خوش رہتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری آ جائے خوش رہے کہ میرا اسی میں فائدہ اور نفع ہوگا، ناراض نہ ہو، کم از کم عقلی طور پر خوش رہے۔ دل کو صدمہ پہنچ جانا یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے گی، مان لیجئے کسی اکلوتے لڑکے کا انتقال ہو گیا، انسان کے اختیار میں تو تھا نہیں کہ اس کو جلا سکے، اللہ نے اسے لے لیا، دل کو ضرور صدمہ پہنچے گا، لیکن آدمی عقلی طور پر بالکل اللہ کے اس فیصلے پر راضی اور خوش رہے۔ جو رزق اللہ نے عطا فرما دیا ہے، جو اس کے اپنے مقدر کا ہے، جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس پر بھی وہ پوری طرح راضی رہے۔ جو اولاد اللہ عطا فرمائے یا اللہ نہ دے، ہر صورت میں راضی رہے۔ اتینا طائعین، آسمان و زمین نے کہا تھا ہم خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں، دوسرے وہ احکام ہیں جن کا اللہ رب العزت نے انسانوں کو مکلف بنایا ہے۔ مثلا کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، اللہ نے ہمارے لیے تعین فرما دی، ہمیں اختیار عطا فرمایا
کہ اگر تم چاہو حلال کو استعمال کر کے میرے یہاں کے محبوب بن جاؤ، اور یا تو حرام میں مبتلا ہو کر دنیا اور آخرت کو برباد کر دو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہیں کس طرح یہ انجام دینا ہے اور کس طرح نہیں دینا ہے۔ تم کیا طرز عمل اختیار کرو گے تو میں راضی ہوں گا، اور تمہاری کون سے عمل سے، کون سی حرکت سے میں ناراض ہوں گا، اللہ نے ساری تفصیل بتا دی ہے۔ اور جنت و جہنم کا فیصلہ انہی احکام پر ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے اختیار دیے ہوئے ان افعال میں اگر بندہ اللہ کی رضا والے اعمال اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ احکام جن میں بندے کو اختیار ہیں، اس میں بھی بندے کا ذوق یہ ہونا چاہیے کہ وہ خوشی خوشی اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے رضا والے اعمال کو ترجیح دے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ جب آسمان و زمین ذوی العقول نہیں ہیں، اللہ نے وہ شرف نہیں دیا جو انسان کو دیا ہے، وہ جب خوشی خوشی اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، کائنات کا دلہا اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں تو بطریق اولا ہر طرح کے احکام میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ رب العزت نے آسمان کا تصویر فرمایا اور ان کو 7 آسمانوں میں اللہ رب العزت نے تقسیم کر دیا۔ ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں میں اللہ نے انہیں بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، انسانوں کی مصلحت اور ان کے نفع کو بھی جانتا ہے۔ چنانچہ انسانوں کی مصلحت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات اپنی حکمت کے مطابق پیدا فرمائی ہے۔ تو جب اللہ نے اتنے سارے انعامات سے ہمیں نوازا ہے تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسی اللہ کی جس نے یہ سارے انعامات سے ہمیں نوازا، اسی ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو ایمان اور توحید کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں قوت پیدا ہو، ہمارا یقین ہمارے دلوں میں پوری طرح راسخ ہو جائے، اللہ کی ذات پر توکل ہو، اعتماد ہو، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور شوق ہمارے دلوں میں ہو۔ اس حال میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قوی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے جو بہترین اور نورانی ہدایات اتاری ہے ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت اپنے فضل خاص سے نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین و یا ذا الجلال والاکرام و یا راحم المساکین۔ پیارے اللہ، اب تک کی پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزر چکی ہے۔ اے اللہ، تیری نعمتیں کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پیارے اللہ، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ رات اور دن کی کوئی ساعت اور کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے تیری نافرمانی کر کے تجھے ناراض نہ کیا ہو۔ پیارے اللہ، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ظاہر بھی گندا ہے، باطن بھی گندا ہے۔ بڑی ندامت اور حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، اپنے فضل سے معاف دیجئے۔ اے اللہ، ہم کمزوروں پر رحم فرما دیجئے، فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، واقعتاً بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، سراپا گندے ہیں، آپ کو اے اللہ منہ دکھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن میرے اللہ، ہم جاوے بھی تو کہا جائے، تیرے دربار کے علاوہ ہمارا کوئی دربار نہیں ہے، تیرے سہارے کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا اور آسرا نہیں ہے۔ آپ ہی ہمارا سہارا ہے، آپ ہی ہمارا ماوا اور ملجا اور ہماری امیدوں کا مرکز ہے۔ اے اللہ، بے شک گئے گزرے اور گندے ہیں، لیکن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ تیری توفیق سے اے اللہ تیرا نام لیتے ہیں، اور یقیناً ہمارے اپنے گناہ بہت ہیں، لیکن تیری رحمت ہمارے اپنے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ، مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو رحم و کرم سے نواز دیجئے۔ پیارے اللہ، سب پر اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت اے اللہ ہمارے اپنے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فضل سے گناہوں سے بچا لیجئے، دستگیری فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہر پل میں تیری نصرت مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہر پل ہماری مدد فرما دیجئے، ہاتھ پکڑ کر ہمیں اپنی مرضیات پر ڈال دیجئے، نامرضیات سے پوری حفاظت فرما دیجئے، شریعت و سنت پر چلنا آسان فرما دیجئے، نفس و شیطان کے مکائد اور چال بازیوں سے اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے، آپ کی ذات و صفات کی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب منور فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی طاعت اور آپ کی عبادت کی حلاوتیں نصیب فرما دیجئے، مناجات کی لذتیں اور سجدوں کا سرور اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ،
ہماری دینی دنیاوی تمام جائز حاجات اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو راحت کے سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اطمینان و سکون اور چین کی نعمت سے محروم ہے، پیارے اللہ انہیں اطمینان کی نعمت عطا فرما دیجئے، چین و سکون نصیب فرما دیجئے، بے قراری اور اضطراب سے اے اللہ ان کو نجات نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو اے اللہ دیندار بنا دیجئے، ہمارے معاشرے کو دیندار بنا دیجئے، امت مسلمہ کے معاشرے کو سوار دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کا دورہ ختم فرما دیجئے، شریعت کی عظمت ہماری اور پوری امت مسلمہ کے دل میں اے اللہ پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان حال ہیں، اعدائے اسلام کی طرف سے مظلومیت کا شکار ہیں، اے اللہ امت کی مدد فرما دیجئے، امت کو بے سہارا نہ چھوڑیے۔ اے اللہ جلد از جلد فتح و نصرت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ جو قائدین شہید ہو رہے ہیں انہیں جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان شہداء کی قربانیوں کو بارآور فرما دیجئے، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دیجئے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، ہر کچے پکے گھر میں یہ کلمہ اور اس کا نور داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ شرک، کفر، بدعات، خرافات، رسومات و معاصی سے اس بستی کو پوری طرح پاک فرما دیجئے، قرآن و سنت کے انوار سے اے اللہ پوری بستی کو منور فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہے ہماری اور پوری امت کی، اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ